سبق نمبر 5 کا خلاصہ: اکبری کی حماقتیں۔ اتفاق سے ایک کٹنی شہر میں وارد تھی، ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا کہ اس سے ہوشیار رہنا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کے بھیس میں گلی میں آئی۔ یہ مکار عورت بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات ساتھ رکھتی تھی، جیسے تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما اور خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا۔ گلی میں آ کر جو دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے سنا تو زلفن کو کہلا بھیجا کہ گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن حجن کو بلا لائی، تمام چیزیں دیکھیں، سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کیں۔ حجن نے 2 آنے کو ناد علی حوالے کی اور فیروزے کی انگوٹھی اپنے پاس سے مفت دے دی۔ مزاج دار ریجھ گئیں۔ اس کے بعد حجن نے عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کہیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا۔ حجن نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بچوں کا نام سن کر مزاج دار نے سرد آہ بھری اور کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ شادی کو ابھی 1 برس نہیں ہوا۔ حجن کو مزاج دار کی بے وقوفی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ غرض پہلی ملاقات میں حجن نے مزاج دار سے حال جز و کل معلوم کر لیا۔ وہ ایک کامل پہر تک وہاں بیٹھی رہی۔ جب جانے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن، اب کب آؤ گی؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بھانجی کے پاس موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے، دوسرے تیسرے دن دیکھ جایا کروں گی۔ لیکن اگلے ہی دن حجن پھر آ ٹپکی۔ اس بار اس نے ریشمی ازاربند صرف 4 آنے میں مزاج دار کو دے دیا۔ بہت سی گھریلو باتیں ہوئیں۔ حجن نے 2 لونگیں اس کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں تم کو دیتی ہوں، ایک نہا دھو کر اپنی چوٹی میں باندھ لینا، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں ہوتی، لیکن تم اسے سرہانے میں سی دینا۔ ہاں، خیال رہے صفائی کا خوب خیال رکھنا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بھوپالی بیگم کے حج کا واقعہ بہت دلچسپ بنا کر سنا ڈالا۔ اس نے بتایا کہ بلقیس جہانی بیگم کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، نوکر چاکر، غلام، پالکی نالکی، سب کچھ تھا۔ ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہتی تھیں۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی، رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں حکم ہوا کہ حج کو جاؤ اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لاؤ۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مکین بیگم نے اپنی طرف سے کرایہ دے کر 7 سوار کیے۔ مجھ سے خاص محبت کرتی تھیں۔ کوہ حبشہ کے مقام پر جہاز لنگر انداز کیا اور پہاڑ پر موجود بزرگ کے پاس کشتی کے ذریعے گئے۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ شاہ صاحب نے نظر بھر کر دیکھا اور دل کی بات جان گئے۔ بیگم کو 12 لونگیں دیں۔ مجھ کو کہا، آگرے چلی جا اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ میرے ہوتے ہوئے بیگم صاحبہ کے اوپر تلے 4 بیٹے ہو چکے تھے۔ حکایت سن کر اس کا یقین حجن پر اور بڑھ گیا۔ ازاربند دیکھ کر محمد عاقل بھی خوش ہو گیا۔ پوچھنے پر بتانے لگا کہ 2 روپے کا ضرور ہوگا، لیکن مزاج دار نے بتایا کہ حجن سے صرف 4 آنے کا لیا ہے۔ محمد عاقل کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کہا، دیکھنا کہیں وہ حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ لیکن مزاج دار تو حجن پر فدا ہو چکی تھیں۔ اگلے دن بستر کو بدلا، 1 لونگ سرہانے میں سی دی۔ صفائی دیکھ کر محمد عاقل حیران رہ گیا۔ خوش ہو کر بیگم کو بلایا۔ بیگم کا یقین اور بڑھ گیا۔ دوسرے روز حجن آئی، جھوٹے موتیوں کی جوڑی لے کر آئی اور بتایا کہ میں نے پنہ مل جوہری کی دکان پر دکھائی تھی، لٹو ہو گیا۔ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ رہا تھا، لیکن میں خاص تمہارے واسطے لائی ہوں، صرف 50 روپے میں۔ ایسا مال دوبارہ نہ ملے گا۔ مزاج دار کے پاس نقد 50 روپے نہ تھے۔ باتوں ہی باتوں میں حجن نے زیورات کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہ فوراً زیورات کا صندوقچہ اٹھا لائی۔ زیورات کی حالت دیکھ کر کہنے لگی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مولی گاجر کی طرح رکھا ہے زیور کو۔ لاؤ
اس کو اجلوا دوں اور دھگدھگی میں ڈورا ڈلوا دوں۔ مزاج دار نے سارا زیور حوالے کیا اور اپنی ملازمہ زلفن کو ساتھ بھیج دیا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک حجن کو یاد آیا کہ ناک کی کیل نہیں ہے۔ زلفن کو گھر بھیجا۔ زلفن گھر آئی تو مزاج دار کو حیرانی ہوئی اور کہنے لگی، کون سی ناک کی کیل؟ جلدی جاؤ، کہیں حجن چلی نہ جائے۔ زلفن گئی لیکن حجن ہوا ہو چکی تھی۔ گھر واپس آئی، مزاج دار نے شور مچا دیا، میں لٹ گئی۔ لوگ شور سن کر بھاگے، موم گھروں کے چھتے تک گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ تو 4 دن سے مکان چھوڑ کر جا چکی ہے۔ غرض گھر میں خوب مزے کی لڑائی ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش کی بیوی کا تمام زیور فقیر سے دگنا کروانے کے بہانے ٹھگ لیا تھا۔ روئی کے کٹرے میں میاں مسیتے کی بیٹی سے محبت بڑھا کر اس کا سارا زیور اڑا لے گئی۔ اکبری نے اپنے کپڑوں کا ستیہ ناش کر ڈالا، دیمک نے ان کو چاٹ لیا۔ غرض نانی کی بیجا لاڈ پیار نے اکبری کو بگاڑ دیا تھا۔ اس نے کوئی ہنر نہ سیکھا۔ اگر محمد عاقل بھی اسی کی طرح بیوقوف ہوتا تو ان کا گھر نہ چل پاتا۔